لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ بالخصوص آپ کے صحابہ پر، اہل بیت پر، اور صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والوں پر اللہ اپنی انگنت لا تعداد رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔ اس سال میں جب حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر کافی تعداد میں دوست ملے کہ جن کے پاس لدے والے ورقہ کی شیعت کے موضوع پر کی گئی تقریریں پہنچی، اتنے خوش راضی، جماعت کے لیے اللہ کی قسم لوگوں، وہاں کے علماء، طلباء اور دین سے محبت رکھنے والے افراد حرم میں بیٹھ کر آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جماعت کی میرے دل میں محبت ڈال دی ہے۔ ان کے بزرگوں کا اکرام اور تکریم اس غیرت مند جماعت کا کوئی بچہ وہ بھی میرے لیے واجب الاحترام ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ جو نبی کے صحابہ کے خادم ہیں، میں اللہ کی قسم ان کا خادم ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان مصطفیٰ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد۔ اور فیصل افضل شیخ صاحب ہیں سیکرٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فورس، مجھے کہنے لگے 23 مارچ کو ہمارا یوتھ فورس کا پروگرام ہے کراچی میں، بائی ایئر آنے جانے کا ٹکٹ بھی ملے گا، جملہ حقوق بھی محفوظ ہے۔
تو میں نے ان کو کہا کہ یہ 23 مارچ کا جو لدے والا کا پروگرام ہے، آپ کراچی کے ٹکٹ کی بات کرتے ہیں، اگر مجھے عمرے کے ٹکٹ کی آفر کریں تو صحابہ کی عظمت کے لیے اسے بھی قربان کر دوں گا۔ تیسری بات، اللہ کی بڑائی سے بڑھ کر کوئی بات نہیں، ابتدا بھی یہ ہے، انتہا بھی یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ محرم سے لے کر ربیع الثانی تک کوئی دن ایسا نہیں کہ بیان پروگرام نہ ہو۔ انسان ہے، گوشت پوست کے بنے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ میرے گلے کو چلا دے۔ فواللہ العظیم آج میں آپ کے سامنے جو مضمون لے کر آیا ہوں وہ آپ کے لیے بالکل نیا ہے۔ میرے آج کے بیان کا جو عنوان ہے، جو شیعہ کے امام 12 امام وہ ہمارے ہیں یا شیعہ کے ہیں؟ سبحان اللہ۔ امام ان کے بنائے انہوں نے، کتابیں بھی ان کی ہیں، لیکن آپ کے سامنے ان کے امام انہی کی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ ہمارے ہیں، ان کے امام نہیں ہیں۔ 12 امام، پہلے امام علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام زین العابدین، پانچویں امام باقر، چھٹے امام جعفر، ساتویں امام موسیٰ کاظم، آٹھویں امام علی رضا، نویں امام علی تقی، 10ویں امام علی نقی، 11ویں امام حسن عسکری اور 12ویں امام محمد بن حسن عسکری۔ لوگوں آؤ، پہلے امام ان کے اور ہمارے چوتھے امام، ان کے پہلے امام ہمارے چوتھے امام، ہمارے پہلے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، دوسرے امام عمر بن خطاب ہے، تیسرے امام عثمان ابن عفان ہے، چوتھے امام علی المرتضی ہے، پانچویں امام حسن ہے، چھٹے امام بولو کون ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہیں یا ہمارے ہیں؟ کتابیں ان کی ہیں۔ حضرات سنیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خلیفہ ابو بکر ہے، قاضی القضات، چیف جسٹس کے عہدے پر فائز حضرت علی المرتضی ہے۔ تمہاری کتاب رجال کشی میں ہے، حضرت علی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے بتا دیا کہ علی سنیوں کا ہے، شیعوں کا نہیں ہے۔ حضرات حضرت علی المرتضی نے قاضی القضات کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عہدہ قبول کر کے اس بات کو تسلیم کیا کہ نبی کے بعد اگر کوئی خلیفہ بلا فصل ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تیری کتاب تاریخ یعقوبی میں لکھا، آئیے عمر بن خطاب کا دور آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی القضات چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہے۔ تیری کتاب اسرار امامت کا صفحہ نمبر 169 ہے۔ علی ابو بکر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے تھے، عمر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے تھے، عثمان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے تھے، اور اٹھا نہج البلاغہ کو لکھا ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان کے قاتلوں سے نفرت کرتے تھے، برات کا اظہار کرتے تھے، ابو بکر سے محبت، عمر سے محبت، عثمان سے محبت، ان کی بیعت کرنا، عہدوں کو قبول کرنا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا بتاتا ہے کہ علی ہمارے امام ہے، تیرے امام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، للکار ہے، للکار ہے، شیر دی للکار، للکار ہے، للکار ہے، شیر دی للکار، ابو بکر صدیق صاحب۔ حضرات بیٹی علی کی ہے، ایک تو بیٹی بکر کی ہے، بیٹی کس کی ہے؟ بکر کی، بیٹی بکر کی ہے، بیوی نبی کی ہے۔ میں سلام کہنے کے لیے رسول اللہ کی قبر پر گیا، ماسٹر صاحب کہاں ہیں؟ بیٹھے ماسٹر صاحب، سلام کہنے کے لیے جب نبی کی قبر پر گیا، یہ حجرہ کس کا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ۔ اللہ تمہیں لے جائے، جب سلام کے لیے جاؤ گے آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ کچھ ہی مسافت پر اللہ کے نبی اپنی قبر میں استراحت فرما رہے ہیں، اور لوگوں آؤ، دنیا کا کوئی شیعہ، کوئی مائی کا لال آ کر میری بات کا جواب دے۔ نبی دنیا سے چلے گئے، حجرہ عائشہ میں نبی کا بدن ہے، رب کی رحمتیں حجرہ عائشہ میں اترتی ہے، اور جب نبی زندہ تھا حجرہ عائشہ میں تب بھی رحمتیں آتی تھی، جب نبی دنیا سے چلے گئے تو رب کی رحمتیں کہاں آتی ہے؟ حجرہ عائشہ، حجرہ عائشہ میں۔ اور لوگوں آؤ، یہ بیٹی علی کی ہے، نام ام کلثوم ہے۔ جاؤ، میں تمہیں پوچھتا ہوں، حیات القلوب کو اٹھاؤ، اپنی کتاب استبصار کو، تہذیب الاحکام کو، فروع کافی کو اٹھاؤ، یہ بیٹی علی کی ہے، بیوی عمر بن خطاب کی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر کا نام تو تمہیں پتا ہے، عبید اللہ ابن عمر کا نام تو تمہیں پتا ہے، پر ایک چھوٹا سا بیٹا جب دنیا سے گئے، یہ نونہال تھا، دنیا سے چلے گئے، نام زید بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیری کتابوں میں لکھا ہے زید کہا کرتے تھے انا ابن الخلیفہ تین، میں دو خلیفوں کا بیٹا ہوں، علی بھی میرا باپ ہے، عمر بھی میرا باپ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث زندہ باد، مسلک حق، مسلک اہل حدیث زندہ باد، فضائل صحابہ زندہ باد، فضائل صحابہ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد۔ حضرات، علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ عمر کو دے کر بتایا کہ عمر اہل حدیث کا، علی اہل حدیث کا، تیرا عمر کے ساتھ بھی تعلق نہیں، علی کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے۔ حضرات آگے چلیے، دوسرے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام، اللہ کے پیغمبر نے کہا ان ابنی ھذا سیصلح بین فئتین من المسلمین، میرا بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اگر تو نے علی کو ماننا ہوتا، بکر کو خلیفہ بلا فصل مانتا، علی کو ماننا ہوتا تو عمر بن خطاب کا ادب و احترام کرتا کہ وہ علی کا داماد ہے، اگر تو نے علی کو ماننا ہوتا عثمان ابن عفان کو خلیفہ مانتا، اور اگر تو نے حسن کو ماننا ہوتا، حسن نے اپنا ہاتھ معاویہ کے ہاتھ پہ دیا، اور جو حسنی و حسینی ہیں ان کا سنگم ہاتھ معاویہ کے ساتھ ہے، اور جو حسن کو ماننے والے نہیں ہیں وہ معاویہ کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، عمر صاحب قلم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، عمر صاحب قلم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرات آگے چلیے، سیدنا
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹتے حسین کو ہے، حسن کا کبھی نام بھی نہیں لیا، حسن کا کبھی نام نہیں لیا۔ اور سنو، حسین ہمارے ہیں تمہارے نہیں ہیں۔ اٹھاؤ کتاب جلاء العیون، ملا باقر مجلسی کی، اردو کی کتاب، لکھنے والا تیرا شیعہ مجتہد ہے، اگر حوالہ غلط ہو اللہ کی قسم جلاء العیون کے ساتھ 5,000 کے نوٹ تول کر دوں گا۔ کوئی مائی کا لالا ہے تو صحیح، کیا لکھا ہے جلاء العیون میں؟ لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹوں کے نام، اور یہ علی اصغر اور علی اکبر کا ماتم کرنے والوں، اور بتاؤ علی اصغر اور علی اکبر کا اصل نام کیا تھا؟ بتاؤ، اور کسی غیرت مند شیعہ میں جرت ہے؟ آؤ بتاؤ علی اکبر کا نام کیا تھا، علی اصغر کا نام کیا تھا؟ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے علی اکبر کا نام ابو بکر تھا، علی اصغر کا نام عمر تھا۔ حضرات یہ میرے ہاتھ میں کتاب بہار الانوار ہے، یہ کون لکھنے والا؟ ملا باقر مجلسی، ترجمہ کرنے والا سید حسن امداد، یہ شیعہ مترجم ہے، لکھنے والا بھی ان کا، مترجم بھی ان کا، چھاپنے والا بھی ان کا، زبان ایک اہل حدیث طالب علم کی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ شہدائے کربلا کا ذکر، شہدائے کربلا کا ذکر۔ اور لوگوں آئے کوئی پڑھنے والا پڑھے، اور آؤ دیکھو علی ہمارے ہیں یا تمہارے ہیں؟ علی کو ابو بکر عمر عثمان سے کس طرح محبت ہے؟ حسن و حسین کے بعد بیٹا ہوا، علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، پھر بیٹا ہوا اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، پھر بیٹا ہوا اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ آؤ سنیوں کے بچوں کا نام ملے گا، ابو بکر ملے گا، عثمان ملے گا، عمر ملے گا۔ اگر تم میں جرت ہے، تمہاری علی کے ساتھ عقیدت ہے، اس کو سچا امام جانتے اور مانتے ہو، جاؤ خوردبین لگا کر پوری دنیا میں کوئی اثنا عشری رافضی لے کر آؤ کہ جس کے بیٹے کا نام ابو بکر اور عمر عثمان ہو۔ حضرات تکبیر، شان صحابہ۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان دیکھیے، حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، اپنے دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا، اپنے تیسرے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ یہ کتاب بہار الانوار اردو میں ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 260 پر موجود ہے۔ دنیا کا کوئی شیعہ، کوئی مائی کلال انکار نہیں کر سکتا۔ آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن کو اولاد دی، حضرت حسن کے ہاں بیٹا ہوا، نام ابو بکر رکھا۔ 259 صفحہ بہار الانوار کا ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا۔ اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب شیعہ کی ہے، یہ بہار الانوار جلد نمبر 9 اور 10 ہے، لکھا ہے حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر۔ اور حضرات حسین آئے، نام بیٹے کا ابو بکر رکھا، اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ زین العابدین آئے، زین العابدین شیعہ کے چوتھے امام، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، بہار الانوار کی 6 جلد صفحہ 174 پر شیعہ کے چوتھے امام زین العابدین کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا، عمر تھا۔ پتہ یہ چلا علی بھی ہمارے ہیں،
حسن بھی ہمارے ہیں، حسین بھی تکبیر، شان صحابہ۔ حضرات جاؤ کوئی دنیا میں شیعہ ایسا ڈھونڈ کر دکھاؤ کہ جس کے بیٹے کا نام ابو بکر عمر عثمان ہو۔ یہ میرے ہاتھ میں بہار الانوار کی 3 جلدیں ہیں، شیعہ کا 8واں امام، شیعہ کا 8واں امام، امام رضا۔ میں توجہ میری طرف کریں، اسی یہ گل برداشت نہیں کرتے، تھوڑی غور کرنا آپے باس آپے یا باہر جا لگے۔ شیعہ کے 8ویں امام امام رضا ہے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، امام رضا، کتاب 4 اور 5 ہے، بہار الانوار کا صفحہ 246 ہے، اردو میں چھپی ہوئی۔ کیا لکھتے ہیں کہ اللہ نے 5 بیٹے دے، 1 بیٹی دی، بیٹی کا نام کیا رکھا؟ اور امام رضا شیعہ کے 8ویں امام ہے، 1 بیٹی ہوئی، بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔ بیٹی کا کیا نام رکھا؟ پہلا حوالہ۔ آؤ شیعہ کے 7ویں امام موسیٰ کاظم ہے، بیٹوں اور بیٹیوں کی تعداد لکھی ہے، بیٹیوں میں اللہ نے بیٹی دی، نام عائشہ رکھا۔ آؤ شیعہ کے 10ویں امام ہے، علی نقی، بیٹی دی، نام عائشہ رکھا۔ بتاؤ ہماری بیٹیوں کے نام عائشہ ملیں گے؟ کسی شیعہ کی بیٹی کا نام عائشہ نہیں ملے گا۔ امام ہمارے ہیں۔ حضرات آگے چلیے، میں اور بھی مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صحت اور طبیعت ساتھ نہیں دیتی، موضوع طویل ہے۔ آگے چلیے، نمازوں کے اوقات ہیں، یہ ظہرین پڑھنے والے، مغربین پڑھنے والے اٹھاؤ، ناج البلاغہ جلد پہلی ہے، صفحہ 95 ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ 119 ہے، صفحہ 349 ہے، پھر خطبہ نمبر 42 ہے، خطبہ نمبر 691 ہے، عہد نامہ 27 ہے، اور تمہاری کتابوں میں تمہارے امام نے تسلیم کیا ہے نمازوں کے اوقات وہی ہے جو اہل سنت کے اوقات ہے۔ پتہ یہ چلا کہ امام ہمارے ہیں، امام ہمارے ہیں۔ حضرات اٹھائیے، ان کے امام زین العابدین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے۔ آج صحابہ پر تبرہ ہوتا ہے، عبداللہ ابن عمر کو گالیاں دی جاتی ہیں، سبب کیا ہے؟ انہوں نے یزید کی بیعت کی تھی۔ ہمارے نزدیک خلیفہ معصوم نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، فسق و فجور ہو سکتے ہیں۔ اگر عادل ہے، فسق و فجور سے مبرہ محفوظ اگر کوئی جماعت ہے تو نبی کی جماعت ہے۔ یہ روزہ کافی تمہاری کتاب ہے، صفحہ نمبر 235 ہے، 8ویں جلد ہے۔ اگر حوالہ غلط ہو، آؤ اصول کافی کے برابر 1000 کے نوٹ تول کر دوں گا۔ آئے، یہ صفحہ نمبر 235 پر کیا لکھا ہوا؟ شیعہ کے 4تھے امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کی تھی۔ اگر یزید کی بیعت پر صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، تمہارے 4تھے امام نے بیعت کر کے صحابہ کا ساتھ دیا اور بتا دیا زین العابدین ہمارے ہیں، ان کے نہیں ہیں۔ حضرات آگے چلیے، کلمہ لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ۔ حضرات حیات القلوب ہے، ملا باقر مجلسی کی ہے، اردو کتاب ہے، صفحہ 287 ہے۔ امام رضا ان کے 8ویں امام کہتے ہیں کلمہ جو نبی دے کر گئے وہ کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد اور آؤ یہی پر بس نہیں، بلکہ ان کے امام موسیٰ کاظم جو 7ویں امام ہے، بہار الانوار کی جلد 7ویں ہے، صفحہ نمبر 57 ہے، لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کاظم جب بھی وضو کرتے، اہل سنت کا وضو کرتے، پتہ یہ چلا امام کاظم ہمارے ہیں، تمہارے نہیں ہیں۔
اور آؤ یہ میرے ہاتھ میں کتاب سٹیج پر موجود ہے، یہ کتاب اس کا نام ملا یحضر الفقی، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہارے امام جعفر جن کے نام پر تم نے فقہ جعفریہ بنائی، اذان دینے والا اذان دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل، کہتے لعن اللہ المفوضۃ قد وضعوا اخبارا وزادوا فی الاذان ان علی ولی اللہ، اور جو اذان میں علی ولی اللہ پڑھتا ہے، امام جعفر کتاب تیری ہے، امام تیرا، اور کیا کہتے ہیں جو اذان میں علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ لعنتی ہے، نبی نے یہ اذان ہمیں سکھائی نہیں۔ کہا یہ ابو طالب کو مومن نہیں مانتے، نبی کے دادا کو جنتی نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا جناب دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں امام کے بڑے ہیں، نبی کے بڑے ہیں، امام کے ددیال بھی ننیال سب جنتی۔ میں نے کہا پکا ہو جانا، بھاگنا نہیں ہے، پجنا نہیں۔ آؤ حضرات سنیے، میں نے کہا تو نے اپنے عقیدے کی بنیاد رکھی، ابو طالب کو جنتی کہا، نبی پاک کے دادا کو جنتی کہا، کس بنیاد پر؟ امام کے بڑے ہیں، نبی کے بڑے ہیں، نبی کے اور امام کے بڑے سب جنتی ہیں۔ میں نے کہا مذہب تیرا ہے اور میرا امام جنتی ثابت ہوا، میرا امام اس کی عظمت افضلیت عجا ہوئی۔ کہتا ہے وہ کس طرح؟ میں نے کہا مجھے امام باقر کی جو امی جان ہے، ان کی والدہ، ان کی مائی کا نام تو بتا دو۔ جب سے کہتے ہیں ام فروا۔ کیا کہتے ہیں ام فروا؟ میں نے کہا ام فروا بیٹی کس کی تھی؟ کہتے ہیں قاسم کی۔ میں نے کہا قاسم کے بابا کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے محمد۔ میں نے کہا محمد کے بابا کا نام بتا۔ کہتا پتہ نہیں۔ میں نے کہا مجھ سے سن، ام فروا بنت قاسم بنت محمد بنت ابی بکر، ثابت یہ ہوا تیرے امام کی ماں کا جو نانا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ رشتہ کروایا۔ ام فروا کے بطن سے امام باقر پیدا ہوئے، امام باقر کے نطفے سے جعفر پیدا ہوئے، بتا دیا کہ امام ہمارے ہیں، ان کے امام نہیں ہیں۔ اور آؤ نماز پڑھتے تھے ہمارے والی، اذان دیتے تھے ہمارے، اوقات ہمارے، کلمہ ہمارا، عقیدہ ہمارے، اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ محبت کرتے تھے۔ جو شورائی نظام ابو بکر نے دیا، علی نے اسی تسلیم کیا ہے۔ حضرات آئیے جو ان کے نام تھے، ان محبوبوں کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھتے تھے۔ کوئی عائشہ، اور بتا تیرے 3 اماموں نے عائشہ اپنی بیٹی کا نام کیوں رکھا ہے؟ ان کو بھی پتا ہے حبیبۃ حبیب اللہ، زوجۃ رسول اللہ، مطہرہ، محدثہ، فقیہہ، عالمہ، نبیلہ، نبی کی ایسی زوجہ کہ جس کے بستر میں وحی آتی تھی، وہ کون؟ حضرات یہیں پر بس نہیں، امام بارگاہ تیری ہے، امام بارگاہ۔ حضرات نکتے کی بات سنو، حافظ طاہر امان صاحب ہمارے مجاہد اسلام تشریف فرمائے، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے کانفرنس بھی رکھی ہے، وہاں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ اور جانا ہے ادھر بھی۔ حضرات امام بارگاہ ان کی ہے، ایمان بگاڑا، امام بارگاہ ان کی ہے، اس کے اندر مصحف رکھا، کہتے ہیں نہیں، میں تو کہتا ہوں قرآن اصلی ہے۔ ماسٹر صاحب باندھنے کے نہیں آندھنے سی تے ہی قرآن ماننے ایویں مولوی جھوٹ مار دینے اسی قرآن نہیں مانتے۔ ویکھو ہماری امام بارگاہ میں یہی قرآن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اصول کافی میں لکھا 12واں امام آئے گا، اصلی قرآن لے کر آئے گا، جب تک وہ نہ لے کر آئے تم یہی پڑھتے جاؤ، اور تمہارے نزدیک علی قرآن کا حافظ، حسن قرآن کا حافظ، حسین قرآن کا حافظ، زین العابدین قرآن کا حافظ،
باقر و جابر قرآن کے حافظ، علی رضا موسیٰ کاظم قرآن کے حافظ، علی تقی علی نقی قرآن کے حافظ، وہ کون سا قرآن تھا جس کو عثمان نے جمع کیا، جسے مصحف عثمانی کہتے ہیں؟ عثمان کی فضیلت تیرے امام بارگاہ میں ہے، تیری امام بارگاہ میں وہ قرآن ہے جس کا جامع عثمان ابن عفان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، شان عمر، شان عثمان، شان علی۔ اور آؤ، امام تمہارے یا ہمارے؟ تمہاری کتاب الاستبصار، کتاب ان کی ہے، الاستبصار کی 3 جلد، صفحہ نمبر 142۔ یہ عروج بالفروج۔ لوگ پوچھتے ہیں ہمیں، مولوی جی شیعہ پھیل کیویں گیا؟ کیویں پھیل گیا؟ کیسے؟ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں۔ غیر پارلیمانی گفتگو کرنے کا میں عادی نہیں، نہ کبھی گالیاں دی ہیں، نہ سوکیاں، نہ جملے کہیں۔ بات سمجھ جائیں، ایک جملہ ہے ادب کا، عروج بالفروج، عروج بالفروج۔ یہ ایسا مذہب ہے جو متع کے نام پر پھیلا ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی، عقل مند کے لیے اشارہ متع کے نام پر پھیلا۔ آؤ، الاستبصار میں لکھا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے متع کو حرام قرار دیا تھا۔ کتاب بھی تیری ہے، امام بھی تیرا ہے، ثابت یہ ہوا کہ امام ہمارے ہیں، تمہارے نہیں۔ کہتا ہے متع کا درجہ ہے، اور بار بار سن لیا تم نے متع کا درجہ۔ کہتا ہے کتنا لکھا ہے، اجالہ نافعہ رسالہ متع میں، ایک مرتبہ متع کرے تو درجہ حسن کا ہے، 2 مرتبہ کرے درجہ حسین کا ہے، 3 مرتبہ کرے درجہ علی کا ہے، 4 مرتبہ کرے درجہ نبی کا ہے۔ میں نے کہا کہ جس کی بنیاد پہ تیرا مذہب پھیلا ہے، مجھے بتاؤ علی نے کتنے متع کیے تھے، حسن نے کتنے متع کیے تھے، حسین نے کتنے متع کیے تھے، اور زینب اس نے کتنے متع کیے تھے، ام فروا نے کتنے متع کیے تھے، اور زینب کی چادر کا ماتم کرنے والی بے حیا اپنے سروں سے پردے اتار کر پڑھنا بازاروں میں نکلنے والیوں، بتاؤ کہ جن کا تم ماتم کرتی ہو کیا انہوں نے کبھی کوئی متع کیا تھا؟ قیامت کی صبح تک کوئی رافضی، کوئی کالی زبان والا، گندی گالیاں دینے والا اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تیرا خاموشی، تیری زبان کا کنگ ہو جانا بتاتا ہے انہوں نے کبھی متع نہیں کیا، اور ان کا متع نہ کرنا یہ بتاتا ہے امام تمہارے نہیں ہمارے ہیں۔ حضرات آئیے، یہ نہج البلاغہ جسے ام القرآن کہا جاتا ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، ہمارے نزدیک قرآن کی ماں سورۃ فاتحہ۔ قرآن کی ماں کون سی ہے؟ ان کے نزدیک یہ کتاب قرآن کی ماں ہے۔ اب اس کتاب کو کھول لو، کیا لکھا ہے اس کتاب میں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی کی جماعت سارے کے سارے مومن، سارے کے سارے ہدایت یافتہ، سارے کے سارے جنتی، سارے کے سارے کیا ہیں؟ اور بولو سارے کے سارے جنتی ہیں، سب کے سب جنتی۔ اور یہی عقیدہ نہج البلاغہ میں حضرت علی کے خطبہ میں ہے کہ نبی کی جماعت دنیا کی بہترین جماعت ہے، تاروں کی مانند ہے، نبی کے پیارے ہیں، رب کے پیارے ہیں، اور جنت میں جانے، اور بولو جنت میں جانے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، آخری بات، کیا خود ہی گرایا، خود ہی مارا، کرتے کو خون لگا کر پیٹتے دھاڑتے آئے یا نہیں آئے؟ سمجھ آئی بات کی نہیں آئی؟ سمجھنے والے سمجھ گئے، آپ کو نہیں بھی آئی؟ بابی بڑے پولے پالے ہوں نے۔ کھڑے والے سے مجھے فون آ گیا، حافظ تارمان صاحب سوال کرتے ہیں، حافظ صاحب ایک روایت ہے اس کی سند کا زور بتا دیں۔ میں کہا کیڑی روایت ہے؟
کہنے لگے جی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تے جبریل 3 جھنڈے لے کے آئے. کنے؟ 3. پہلا کتنے لایا؟ کہنے لگے پہلا لایا بیت اللہ دی چھت، دوجا مسجد اقصی تے. میں کہ تیجا کتنے لایا؟ کہنے لگے تیجا لایا مسجد نبوی تے. تو ان کو نہیں سمجھ لگی؟ لگ گئی. مولوی صاحب اتنے صادق، فکر پڑی ہوئی سند دسو. میں کہ متن دے ہوندے سند دسن دی لوڑ وابی سومی کا دن نویت من شہر رمضان. اس متن دے ہوندے سند دسن دی لوڑ نہیں. کیا لگے سمجھ نہیں لگی. اور میں کیا پیارے جدو اللہ دے پیغمبر دنیا تے آئے ہو تو مسجد نبوی ہے نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں سی. یہ چنگالو آندہ مسجد نبوی تے یہ تے نہیں. علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ انہوں دی زندگی انہوں دے حالات وچ لکھی ہے. ایک بستی وچ پنڈ وچ یہودی رہندے سن سارے. جزیہ لین والا جزیہ لین گیا تو انہوں نے آکھا بھائی سانو تے نبی پاک نے جزیہ معاف کر چھڑے. ٹیکس جڑا جزیہ دی صورت وچ یہودی عیسائیاں کو لیا جاندہ ہے. انہوں نے آکھا کوئی دلیل بھی ہے جے. انہوں نے چٹ پٹ اندروں خط کڈیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تے تحریر بنائی میں نہ بستی والے نو جزیہ معاف کرنا. تھلے محمد رسول اللہ دی مور لگی. 2 صحابہ دی گوئیاں پائی سر پڑ کے بہ گیا. ایک بن گیا. وہ لے کے گورنر دے کول کھاتا. گورنر نے علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نو ساتھ لیا. آجو علامہ صاحب آگئے. جناب ویکھو نبی پاک نے خط لکھ کے دیتا ہے انہوں جزیہ معاف ہے. علامہ صاحب نے خط پڑھیا تے کہنے لگے انہوں کوئی نہیں معاف، انہوں دونے پاؤ. کہنے لگے جی کیوں دونے پاؤ؟ جال سازی کی تھی کہ فتح مکہ تو بعد 10 ہجری دے وچ یہ معاہدہ لکھیتے ہیں. 10 ہجری وچ یہ معاہدہ لکھیا گیا تے جنہ 2 صحابہ دی گواہیاں پائیاں نے وہ 2 ہجری وچ فوت ہو گئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بڑیاں روایتیں انہوں بنان دا چاہ ہے شوق. روایت بنائی نور من نور اللہ. یہ ہرے کپڑے پٹکے والے اور کالے پٹکے والے دونوں کہتے ہیں نور من نور اللہ. میں کہا جناب ذرا آگے بھی تو پڑھو. اتنا پڑھے گا آگے نہیں پڑھے گا. آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ نبی کا نور اپنے نور سے اور کائنات کی ہر چیز نبی کے نور سے. اے دسو ایمان نال نبی پاک دی توہین گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات آؤ دنیا دے اندر سچا تے ستھرا سیدھا تے سادہ ایک کوئی منہج مسلک کہہ رہے حدیث جڑا اسلام دا دوسرا نام. اللہ مینوں تے تانوں سارے نوں صحابہ دی عظمت دے تے زندہ رہن دی توفیق عطا فرمائے اور اسے لئی مرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سوال جی بڑے پہلا سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچاواں تھا. پرچاواں سایہ جی بالکل ہے. حدیث دے وچ آਉਂਦਾ ہے سیدہ عائشہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ. آپ پیچھے پڑھا دے بتا آپ ہی کھول دئیے رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ناراض ہو گئے. ناراض ہوئے 1 مہینہ آپ اپنی بیوی تو دور رہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے دوپہر دا وقت ہے زور دا ٹائم. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پرچھاواں ویکھیا. نبی دا پرچھاواں ویکھیا. دوجی روایت صحیح ابن خزیمہ دوسری جلد انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے
میں نماز دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پرچھاواں ویکھیا. اے دو صحابی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کر دے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پرچھاواں ہے سی. بغیر کسی مجبوری کے مسجد میں عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. بارش ہو، مجبوری ہو، شدید دھند ہے، مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے. بغیر مجبوری کے مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے. باہر کھلے میدان میں عید کا اجتماع اور عید کی نماز ہونی چاہیے. اگر کوئی سوالی اللہ کے علاوہ کسی اور کے صدقے مانگے کیا اس کو خیرات دینا جائز ہے؟ دو باتیں. پہلی بات کہ آپ اس کی اصلاح کریں، اسے تبلیغ کریں کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ کے نام پہ مانگ، غیر اللہ کے نام پر نہ مانگ. تبلیغ کر کے دے تو دینے کی اجازت ہے تالیف قلب کے ضمن میں. لیکن اگر کوئی پرید ہو، مچھندر کلندر، تو اسے فارغ کر دے، اسے نہیں دینا. دینا ہے تو اللہ کے نام پر دینا ہے، غیر اللہ کے نام پر نہیں دینا. آوے کو کاشف صاحب کو نہیں بیٹھے نہیں ماشاءاللہ. یہ تازہ ترین ہاتھ لوا کے آنے تھانے اشتہار چھاپیا سامنے اللہ ہی مشکل کشا ہے. وہ بریلوی آکھیا دیکھو جی ساڑھے ولیاں دی توہین ہو گئی، دل سے کوئی نہیں ہو رہا نال پیڑ پہ گئی. اچھا کیا قبروں پر دیا جلانا، پھول نچھاور کرنا جائز ہے؟ بریلوی تے بڑے پھول پاندے نے، بڑے. دلیل کی ہے؟ اہل حدیث بھی کئی پاندے جے قبراں تے، ذرا تحقیق کرو. قرآن حدیث حجت ہے، اہل حدیث حجت نہیں. اگلے دن کاش منظور صاحب 4 ڈاکو پہ گئے تو 4 ہی اہل حدیث. ہویا کی ایک بیٹھا جلسے وچ یہ نکل کے گیا، انہیں آکھیا مولوی نکل آئے جے، مگر انہیں بالی صاحب آئے، انہیں آکھیا وہ بھی آ گئے جے. اللہ تعالیٰ یہ جو اہل حدیث نو ہدایت نصیب فرمائے. یہ پہلا کھاتا تھے کالے کپڑے والے ویسی، پر انہوں نے بین کھلونا تھوڑا جا انہوں نے بھی اثر ہو گیا. اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے. دلیل کی ہے بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں چاہتا ہے، آپ نے فرمایا نہ دو قبراں والے نو عذاب پہ ہوندہ ہے تے انہاں دے اوتے نبی پاک نے ٹہنیاں لا دیتی ہیں. ہن ویکھو کیویں زمین گول. کسی نے بندے نے پوچھا بھئی زمین گول ہے دی دلیل کی ہے؟ انہاں کہا دلیل بڑی سادی جی. سادی کی ہے؟ انہاں کہا بندہ بی بی کو ڈرتا ہے. آج میں دے آج کل دے لاتے ہیں نا بندے بیبیاں کو ڈرتے ہیں. وہ پلے ویلے ٹر گئے نا کہ جدو بیبیاں ڈر دیا سا. اور بندے ہوتے بندے ہاتھ جوڑ جوڑ کے وقت پاس کرتا. بلکہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے جوانی وچ بندہ دابے مار دے تے بڑھاپے وچ بڈھی دابے مار دی. اے پکا کلیا یہ گل یاد رکھ لے. جوانی وچ بندہ تے بڑھاپے وچ بڈھی. دلیل کی ہے بھائی زمین گولے بندہ بڈھی کو ڈرتا ہے تے بڈھی چوہے کو ڈردی، چوہا بلی کو ڈرتا ہے تے بلی بندے کو ڈردی. یہی صاحب ہے نا. بھائی نبی پاک نے ٹہنیاں لائیاں نا، مرید آندھنے آؤ لائیاں، اونا ٹہنیاں تے پتے سن نا، آندھنے آؤ ہائے سن. یہ جو کون ہی کھلوتے سن پتے ہیں، پتے سن نا، آندھنے سن. نبی نے پتے لائے سی پتیاں لائیاں، وہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اور مات ماری توڑی. نبی پاک نے تاں لائے بھئی انہوں نے عذاب پہ ہونا سی تے بھی چوکھے پولوتے پاندنے جنہوں چوکھا عذاب ہوتا ہے. اللہ ان لوگوں نے ہدایت نصیب فرمائے. عورتوں کا قبرستان میں جانا جائز ہے. رسول اللہ نے پہلے منع کیا تھا، پھر بعد میں اجازت دے دی. عورت کا کس کس سے پردہ کرنا جائز نہیں؟ جو محرمات ہیں اس کے
اس کا والد ہے, اس کا بھائی ہے, اس کا بیٹا ہے, اس کا دادا ہے, اس کا نانا ہے, اس کا چچا ہے, اس کا ماموں ہے. یہ جو رہے کیا مشرک واجب القتل ہے؟ یہ کو لگتا ہے بیچارہ ستایا مظلوم. میں جو کلمہ گو مشرک ہے نا, ان سے قتال خلیفۃ المسلمین کرے گا, ہم نہیں. وہ مانے انہیں زکات, وہ کلمہ گو کفر کرنے والے تھے, تو ان سے قتال کیا خلیفۃ المسلمین نے. انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی, ٹالی شاہ بھی جان کے جنہ جنہ بابیاں چونک تے سڑکاں ڈکیاں نے نا ساریاں ساڑھے کو پاوے کھلوا لو, نہیں جاتا. سارے چونک ساڑھے کو کھلواؤ, سارے ویکھو تم جگہ پدریاں کر کر کے آندھے لاہور وچ پارکنگ واسطے تھان کوئی نہیں, سانو دیو ہاں خدمت دا موقع, دیکھو کنی تھان بنا کے دین دیا تو اللہ نے فضل و کرم نہ. اللہ کعبہ دے متولیاں دے تے آل سعود تے اپنی کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. بابو السلام علیہ داخل ہوئیے تے ایسا لٹینہ بنیاں نے, وہ لٹینہ کدے کار بنیاں نو ابو جال دے کار بنیاں. جیسا کہنا پیشاب ہونا نا, ماسٹر صاحب کہنا ذرا ابو جال دے کار میں اتر آئیے. جب پرلے پاسے بابے عبدالعزیز ال جڑیاں لٹینہ بنیاں نے, وہ دار الندوہ سی اتھے ہونا نا, جتھے نبی پاک دے قتل دے ہوتے بیٹھ کے انہیں اتفاق کیتا. انہاں ابو جال دے گھر بھی لٹینہ بنا چڑیاں نے تے دار الندوہ بھی لٹینہ. تے آج جنہیں کھوتے شاہ نے سانو موقع دے اسی انشاءاللہ ایتھے بھی لٹینہ ہی بناوا کے. کھوتے شاہ گائیاں نپیاں, کھوتے نپے, گھوڑے نپے, گھوڑے شاہ. تے ہوتے ویکھو اللہ نے فضل کرنا فلیش سسٹم بہترین تو بنا کے دیا. کوئی گال جی, میرے تے بتھیرے پرچے ہوئے نے, کوئی کم چاہتا. بزرگوں انشاءاللہ اللہ دی توفیق رحمت نال میں کاموں کیا کیا کہ علی اجویری جب ماں کے پیٹ میں, بتاؤ اس کا داتا کون, مولوی سپیکر کھول لیا اور کہا جوڑے نہ پائے. اللہ پاک نے میرے تے مہربانی کی تھی, لائٹ ہو گئی, ٹوپی لا کے میں بھی جیب پا. ایک بندہ ہے مولوی نے تے چھڑیا ہی کچھ نہیں, میں بڑا اترا مولوی ہے. نکل آیا 15 شعبان جلوس نکل گیا بھئی پھانسی دوئے نو, ولیاں دا گستاخ ہے. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ, معبود بچا لو, تحفظ مزارات اولیاء فاؤنڈیشن. عجیب حالت ہے. اللہ ان لوگوں نے ہدایت نصیب فرمائے. شیر پنجاب مولانا منظور صاحب نے ایک دن ایک جلسے وچ میرے نال ہی پروگرام سی, بڑی ودیا گل کہی. کہنے لگے مولانا عمر صدیق صاحب آندے نے بھائی اسی بے ادب ہاں, بھابی بے ادب نے تے اسی با ادب ہاں. بھابی نے اے عاشق نہیں اسی عاشق ہاں, بھابی ولیاں دے منکر نے تے اسی ولیاں دے منکر نہیں منن والے ہیں. آندے نے ویکھو ذرا انہاں دا ادب. آندے نے خواجہ معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی, بھاوا لک بیڑا تک ایڈے اترے نے بابیاں کول تکے لواندے. اے با ادب نے کیسی با ادب, اساں تے کدی تکا لوائے. مشرک جو ہے کلمہ گو, اس کو خلیفۃ المسلمین. اب جب محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ تمیمی, بنو تمیم کے جنہیں متعلق حدیث پہ چاہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال دے نال ایک قبیلہ لڑے گا. اور ریاض دے کول اے بنو تمیم قبیلہ آج بھی جا کے دیکھو سارے دا سارا اہل حدیث قبیلہ ہے الحمدللہ. وہ کھڑے ہوئے, انہاں ویکھیا اے نبی دا شہر, اے رب دا شہر, قبراں دے تے دربار مجوور, بڑے بڑے وڈے گلے مال. انہوں نے جس نے بلڈنگاں سٹیاں ہیں چیکے, جڑے جڑے آڑے آئے پھر وہ بھی رگڑے گئے, وہ بھی بچے ہی رگڑے گئے. تو جڑے جڑے آڑے آؤن گے, پر ایک ایک بدقسمتی ہے ایم پی اے ایم این اے انہاں دیاں اکثریت ایم پی ایم این اے درباراں دی کمائیاں دے اوتے پروموٹ ہوئے نے, اوتے چڑھ کے آئے. ساڈے گجران دا ایک ایم پی دربار دی کمائی تے ایم پی بن گیا, گیلانی درباراں دی کمائی تے, اور مختار درباراں دی کمائی تے. تے ملک دے اوتے
ایڈا سخت ٹائم اج تک نہیں آیا اور اج تک اینے پیر کسی حکومت وچ نہیں آئے جنہیں اس حکومت وچ نہیں. اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. میچ موج دیا گلاں تے مینوں بڑا وٹ چڑھدا ہے بھائی روز مسلمان ہزاراں دی تعداد دے وچ ناشتے وچ بھی رات نوں مار کے سوندے نے تانوں میچ دے دھیانے لا چھڑے مت ماری تہاڈی. اللہ دے بندے امت وال دھیان کرو کہ امت دے تے کی ظلم و ستم ہو رہا ہے. جو لوگ قرآن کی آیات کو اپنے عقیدہ کے خلاف سمجھے اس کی کیا سزا ہے؟ وہ دی سزا ہے وہ دی تہن لا دیتی جائے پر لانی خلیفہ میں تجھا نہیں لانی. اب مہربانی تہاڈی پھڑیا جائے تو انہاں کہنا مشرق مولوی عمر صدیق دا نام لکھ لو. کیا سالگرہ منانا جائز ہے؟ سالگرہ منانا بھائی جائز نہیں ہے. خوشیاں بھی آسمان سے آئی ہیں, رسول اللہ نے بتائی ہیں. یہ جڑی خوشی ہے یہ نہ آسمان تو آئی ہے نہ نبی نے دسی ہے. تو جڑا کام نبی پاک نے نہیں کیتا سی کدی کرنا نہیں. مردے کا وسیلہ ڈالنا جائز ہے. کسی نبی نے مردے کا وسیلہ نہیں ڈالا. 23 سالہ دور نبوت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کا وسیلہ نہیں ڈالا. شرک کے علاوہ والدین کا ہر حکم ماننا چاہیے. خلاف شریعت جو حکم دے وہ نہ مانے, لیکن ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. مطلب بن واکھو مشرکا او بھائی مانا یہ نہیں کرنا ہے. میرے لامے بڑے ہوں گے ابیاں دے تے فتوے لاندے ہو یا ابا تھی یا ابا تھی پیارے ابا جان پہ. اللہ نے ایڈا سونا انداز لگا اللہ نے قرآن ہی بنا دیتے ہیں. کیا داڑھی کا خط کروانا جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی نہیں کٹواتے تھے, نہیں کٹوانی چاہیے. اسلام میں حقہ پینا یہ لگتا ہے بھائی نے نا یہ کوشش پہ کرتا بھائی لدے والے فرقہ عمر صدیق دے ہوتے پابندی لگ جائے. بابے نے حقہ میں بند کیتا تے بابے میرا ہی تے بڑھنا بند کر بھائی. حقہ تمباکو سگریٹ اے نہیں پینا چاہیے. دا استعمال جائز نہیں, حرام دے زمرے دے وچ ہوندا ہے. یہ گل ذہن وچ رکھ لینا. جتنے بھی نشہ آور چیز نے سارے دے سارے حرام نہیں. کوئی تھوڑا نشہ کرنا نہ ہوئے, کوئی چوکھا نشہ کرنا نہ ہوئے. جماعت ہو رہی ہو پہلی صف میں کوئی جگہ نہ ہو تو کیا دوسری صف میں اکیلا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ بھائی میرا تو موقف یہ ہے ان علماء کے ساتھ جو قائل ہے کہ پڑھ سکتا ہے. سبب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے دور وچ مسجد نبوی وچ پہلیاں صفاں جڑیاں نے او صحابہ دیاں ہوندیاں سن تے پچھلیاں صفاں بیبییاں دیاں ہوندیاں سن. اج بھی مسجد نبوی جاؤ نا تے باب النساء ایک دروازہ ہے جڑا نبی پاک دے دور دے وچ عورتاں واسطے خاص سی. باب النساء پچھلے پاسے مسجد نبوی دے سجے ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی قبر ہے او دے کونے جدرا صحابہ صفہ دا چبوترا دا ادھر باب النساء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردان دی پہلی صف بہترین تے بعد والی بدترین, بیبیاں دی پہلی بدترین تے آخر والی بہترین. بات نہیں سمجھ آئی؟ ہن سلام پھیری تے ایک کلا بندہ نماز پہ پڑھدا سی. ہن کلا بندہ نماز پڑھدا ہوئے تے پیچھے صف بیبیاں دی ہوئے. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیا نماز لوٹا. کلے نماز پڑھنا نماز خراب نہیں ہوتی. نسائی شریف وچ حدیث آندی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نوں گھر لے گئے کہ ساڈے گھر آؤ برکت واسطے نفل سانوں پڑھا دے. جدوں مکان بنتے نا پارے نہ پڑھایا کرو. اے قرآن پڑھانا یاسین پڑھانا یہ نہیں ثابت. سنت طریقہ کی ہے مکان بناؤ علماء نوں سدو نیک آدمی نوں لو جی ساڈے گھر 2 رکعت نفل پڑھا دے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت انس نبی پاک دے نال کھلو گئے تے آپ دی جڑی مائی سی او بغیر کلے انہیں نماز پڑھی ہے. نسائی شریف دے وچ حدیث ہے. ایتھوں یہ ثابت ہوندا ہے کہ بھائی کوتاہی کیتیاں بغیر اگر کوئی بندہ پیچھے کلا نماز پڑھدا پے تو دی نماز ہو جائے گی, کوئی غرض نہیں ہوتے اندر. مسجد میں کوئی قبر ہو میلہ ہوتا ہو اس میں مسجد نماز ہو مسجد ہی کوئی نہیں. جس قبر میں مسجد ساتھ بنا دی یا مسجد میں قبر بنا دی اوتے پھر میلہ ہوندا ہے وہ مسجد دے حکم وچ نہیں.
کیوں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. کسی مسجد میں اس کا مستقل امام مسجد موجود ہو تو اس کی موجودگی میں کوئی اور عالم بغیر اجازت کے نماز پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کی ہے. ماشاءاللہ ببر شیر سڑا آگے اللہ دے فضل و کرم دے لان. حضرت علی مولود کعبہ ہے. جس معیار کی یہ روایت ہے اسی معیار کی روایت ہے کہ حکیم بن حزام بھی مولود کعبہ ہے. بلکہ بڑے بڑے پلید مشرکوں کے متعلق آتا ہے وہ بھی مولود کعبہ ہے. تو یہ کوئی حیثیت حقیقت نہیں اس مسئلہ کی. پتا چلا کہ بیمہ پالیسی جائز نہیں, غلطی سے قسط دے دی. کچھ بتائیں, قسط لے لیں اور اللہ سے پختہ توبہ کریں. اور بھائی مووی جائز ہے. اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو اب ہدایت نصیب فرمائے. سنو, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جتنے بھی ذرائع ابلاغ تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال کیا ہے. یہ دین کے لیے ذرائع ابلاغ میں سے ایک ذریعہ ہے. دوسری بات کہ وہ آیات جو تصویر کی ممانت پر ہے اس کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تصویر کی ممانت کی, تصویروں کی عبادت کرتے تھے. بیت اللہ کے اندر خانہ کعبہ میں ابراہیم کی تصویر بنائی تھی علیہ الصلوۃ والسلام. تو عبادت کی وجہ سے منع کیا. اگر عزت نہ ہو, احترام نہ ہو, فیض کی نیت نہ ہو تو تصویر جائز ہے. صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا تھا تو پر بھی لگے. نبی پاک نے کیا آ کی یا رسول اللہ میرا گھوڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر کے تو آ گئے گھوڑے دے. سیدہ بھی سیدہ تھی, سیدہ بھی سیدہ تھی. اس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ سلیمان نبی دے گھوڑے دے پر نہیں سر. نبی پاک اس کو رائے حدیث میں آتا ہے. تو یہ دلیل. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ گڑیا کی صورت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی. تو یہ جو موقف اور فام ہے یہ میرا ذاتی نہیں ہے. شیخ عبداللہ ابن باز جو خواہش نفس سے بھی بالا تر تھے, ولی کامل, عالم با عمل اور مجدد امت, انہوں نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ یہ ایک ایسا ذریعہ ابلاغ ہے کہ جس سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ اہل حدیث. ٹالی شارہ تو انہوں کے پتہ لگنا سی دسو. ہاں آج سارے بابا بھی سارا ٹالی شاہ رگڑی لگی ہوتا ہے. جائز ہے. جماعت الدعوہ والے اب سب بناتے ہیں, ربانی صاحب بھی بناتے ہیں, سب بھی بناتے ہیں. اور ان کے جو بنانے کے طریقے بھی خفی ہیں. میرا خیال ہے وہ ٹی وی اسٹیشن کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ان کے مفتی صاحب بھی قائل ہیں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ فلاں جماعت ہے وہ بناتی ہے فلاں نہیں بناتی. جتنے بھی اہل حدیث جماعتیں ہیں یہ پاکستان میں سب اس کے جواز کے قائل ہیں. قرآن کی ترتیب کس نے لگائی؟ رسول اللہ نے لگائی ہے. ایک ترتیب جس سے نازل ہوا اور ایک ترتیب جو ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب رسولی ہے. بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کسی تک ساری ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب, بھائی یہ ایک ہی چیز ہے, واو تفسیری ہے. یہدی بہ اللہ, ہی واحد کی ضمیر بتاتی ہے, واو تفسیری ہے. یہ نور سے مراد قرآن مجید ہے. الگ الگ بھی مان لو تو نبی پاک کو ہم نور ہدایت نور صفاتی مانتے ہیں. اصل اختلاف ہے نور من نور اللہ میں. تو نور من نور اللہ پر نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. نبی پاک کا جنازہ ہوا, انفرادی طور پر پڑھا. امام مالک رحمہ اللہ کا یہ موقف موطا مالک میں لکھا ہوا ہے. روح اور نور کی وضاحت کریں. ایک نور مخلوق ہے جیسے ملائکہ, لیکن بشر نور مخلوق سے افضل ہے. فرشتوں ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بشر ہیں وہ ان سے افضل ہیں. کیا سنتیں ادا کرنا بھی فرض ہے؟ اکثریت تمہاری سنتیں چور ہے. سنت یہ نا خیر سب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت 100 سال 300 سال پڑھ لیں آپ سارا اسلامی لٹریچر تاریخ بھی,
کسی ایک صحابی سے، ایک تابعی سے، ایک تبع تابعی سے، ایک امام محدث سے ایک بھی واقعہ نہیں دکھا سکتے کہ اس نے کبھی سنتیں چھوڑی ہوں۔ اللہ ہمیں سنتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی 4 بیٹیوں کا حوالہ قرآن میں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اور حیات القلوب ملا باقر مجلسی اس میں بھی لکھا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں، شیعہ کی کتاب میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا بدعت ہے، تو حضرت عمر نے اپنی خلافت میں تینوں کو 3 نافذ کیوں کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا ہے ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فی انات کی سہولت ہے، روکنے سے، بدعت سے روکنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اور اجتہاد سب جانتے ہیں کہ خلیفہ وقت اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ خلیفہ وقت اگر کوئی پابندی لگائے کسی سنت کے یا کے لیے یا بدعت سے روکنے کے لیے تو وہ وقتی ایک حکم کی حیثیت رکھتی ہے، شرعی حکم کی حیثیت نہیں رکھتی۔ نبی کے وسیلہ سے دعا مانگنا جائز ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے خالو پھپھو کے شور، بہن کے شور سے پردہ، جی بالکل پردہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈال کر دعا کرنا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ کیا جماعت ہو رہی ہو تو پاس نفلی نماز ہو جاتی ہے؟ حدیث میں ہے جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی۔ عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے۔ کیا عورت جماعت کروا رہی تو اس کے پاس عورت علیحدہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، جماعت سے کسی بھی صورت میں علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ایک واقعہ آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ سچ ہے یا نہیں۔ کسی نے بتایا حضرت موسیٰ کے دور میں 2 آدمی تھے، ان کا آپس میں قرضہ کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا۔ یہ جھگڑا حضرت موسیٰ کے پاس گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے پوچھا، کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان سے ایک لاج چاندی کی اتری۔ بابا جی لاج کی نوان دینا رسے نو، پنجابی ٹھیٹ پنجابی دا لفظ ہے نا۔ لاج چاندی کی اتری، وہ لاج چاندی کی اتری جن 2 آدمیوں کا جھگڑا تھا۔ جس نے قرض دینا تھا اس نے ایک لکڑی میں پیسے بند کر کے دے دیے، جس نے لینا تھا اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ لکڑی میں روپے ہیں۔ جب لاج چاندی کی اتری وہ اتنی اونچی رہتی تھی کہ جو شخص چھوٹا ہوتا اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، اور جو جھوٹا ہوتا اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، اور جو سچا ہوتا اس کا ہاتھ پہنچ جاتا۔ چنانچہ جس آدمی نے پیسے دینے تھے اس کا ہاتھ لگ گیا۔ حضرت موسیٰ بھی بہت حیران ہوئے اور وہ آدمی جس نے پیسے لینے تھے وہ بھی بہت حیران ہوا، اس نے تو مجھے روپے دیے ہی نہیں، اس کا ہاتھ کیسے لگ گیا؟ حضرت موسیٰ نے رب سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو وہی اتری کہ یہ لکڑی چیرو، اس میں روپے ہیں۔ اس شخص نے لکڑی میں بند کر کے پیسے دے دیے اور اس شخص کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے میرا قرضہ دے دیا ہے، لہذا اس وقت سے لاج چاندی کی اترنی بند ہو گئی ہے۔ مولا چاندی دی بند ہو گئی، دوجیاں ہوندیاں نے چاندی دی لاج بند ہو گئی۔ مولانا صاحب قرآن دی اس کی روح سے بتائیں کہ یہ واقعہ سچا ہے؟ ان کا پلہ دین ہے، بے گپ پہ بالکل مار مار ٹول بھائی مان دین تا حلیہ بگاڑی لگی ہوں گے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا نبی بعدی، لا الہ الا اللہ، لا صلاۃ الا سترہ۔ ماشاءاللہ، یہ لا صلاۃ الا سترہ کے متن کے ساتھ روایت ثابت نہیں ہے، ایک بات ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سترہ کی نماز پڑھی ہے، فضل بن عباس سے روایت ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ یہ آج کل سترہ کی جو شدت کے ساتھ دے دیں آپ، شدت کے ساتھ افراط و تفرید کے ساتھ ایک رئی رسم نکل آئے، تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہو تو ضرور رکھے، اگر نہ ہو تیوار کے ستون کے قریب ہو جائے، فرض واجب نہیں ہے۔ خلاصۃ الاحکام من مہمات سنہ و قواعد الاسلام میں امام نووی نے اس مسئلہ پر وضاحت کر دی ہے۔ حضرت علی علم کا دروازہ اور میں اس کا شہر ہوں، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ مجاہدین جی جی مجاہدین کا مشہور ماں باپ
ماں باپ کا گستاخ ہو تو اس کا کیا مقام ہے؟ سب مجاہدین کا مسئول ماں باپ کا گستاخ. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ اکثر جو جماعتی ذمہ دار اور مسئول ہیں ان کی اکثریت ماں باپ کی گستاخی ہوتی ہے. کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر جہاد ہوتا ہی نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں 2 جگہ پر انہوں نے یہ باب باندھ کر مسئلہ واضح کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو منع کر دیا تھا والدین کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں. اب وہ کہتے ہیں جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح جہاد فرض ہے. یہ بھی 15ویں صدی کی بدعت ہے. آج تک یہ موقف کسی نے پیش نہیں کیا کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح جہاد فرض ہے. یہ بھی 15ویں صدی کی پیداوار ہے. نماز کی فرضیت کی طرح بالکل نہیں. اس کے احکام جدا ہیں, اس کے احکام جدا ہیں. اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے. انا مدینۃ العلم والی بات موضوع روایت ہے. اگر یہ روایت ہوتی تو اس طرح ہوتا انا مدینۃ العلم و عمر و بابوہا, میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ کون ہے؟ عمر ہے. کیوں یہ روایت نہیں آتی؟ اگر ہوتی تو اس طرح ہوتی. یہ روایت موضوع ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے عالم دین تھے. رسول اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم دین کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا بھائی عرفان کی والدہ فوت ہو چکی ہے, ان کی مغفرت کے لیے دعا. بھائی اللہ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. چاچا بٹ اس کی بیوی چلی گئی دنیا سے. یہ معاذ کی دادی, اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں سے باغ بنائے. ہمارا ظہیر بھائی اس کی ٹانگ پر آزمائشی مسئلہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. شہد والی حدیث پر اعتراض منکر حدیث کا یہ ہے کہ ام المومنین کی شان کے وہ کہے کہ آپ کے منہ سے بو. یہ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. اکثر خطباء اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بو آتی ہے. حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے, بڑی معذرت کے ساتھ. بس وہ ہم نام نہیں لیتے, یہ ساتھی نہ سمجھے. میں تو اپنے بھی ناراض, ہم سے بیگانے بھی نہ خوش. تو یہ میرے متعلق دوست بات, میں اس لیے احتیاط کرتا ہوں کسی کا نام لوں. تو یہ واقعتاً گستاخی ہے. حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے. اس میں لفظ ہے انی آجد منک ریحا, میں بو پاتی ہوں, میں بو پاتی ہوں. یہ حدیث میں لفظ ہے. تو یہ سنگین لفظ ہے, ایسے نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. یہ جس بھائی نے توجہ دلائی ہے یہ اللہ اس کو جزائے خیر دے, یہ بہترین بات ہے اس کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. جی صدقے اچھا بھائی بزرگوں کی بات ٹھیک ہے. نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی, نماز نہ پڑھو گے تو جنت نہیں. وہ بکری گل ہے ساڈے بابا جی زبانی میں پاویں آپ نہ پڑھتے ہو. جی یہ احمد سعید چتوڑ گڑھی. جی جی بھائی یہ بات یاد رکھے, یہودیوں نے سب سے پہلے صحیح بخاری کے خلاف کتاب لکھی گولڈ زہر نے, پھر اس کے رستے پر چلتے ہوئے لکھی رافضیوں نے, پھر لکھی ہندوؤں نے, پھر لکھی غلام محمد پرویزیوں نے, پھر ان کے نقش قدم پر کئی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے چلے. جو اعتراض یہودیوں نے کیے, ہندوؤں نے کیے, شیعوں نے کیے اور غلام محمد پرویز نے کیے, وہ اعتراض یہ سعید چتروڑ گری جو ہے اس نے صحیح بخاری پر کیے. ہمارا عقیدہ ہے کہ صحیح بخاری کی کوئی بھی حدیث اللہ کے قرآن کے خلاف نہیں ہے. جاؤ کوئی ایک حدیث لے کر آؤ کہ جو قرآن سے تم متصادم سمجھتے ہو. اللہ کی قسم ہے ایک لمحہ سے پہلے تطبیق انشاءاللہ دے کر دکھائیں گے اللہ کی توفیق سے. سبحان اللہ.